الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، قالت وہ کہتی ہے کہ دخل رسول اللہ علی ابی سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے، وقد شق بصرہ، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں پھٹ چکی تھی، یعنی ان کی روح قبض کی جا چکی تھی اور ان کی آنکھیں کھلی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آگے آ جائے گی انشاءاللہ، کہ جب کسی بھی بندے سے اس کے روح کو قبض کیا جاتا ہے تو یہ آنکھیں، یہ بدن اس روح کی طرف آسمان کی فضاؤں میں دیکھ رہی ہوتی آنکھیں۔ تو وقت شق بصرہ، ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے اللہ کے نبی اور ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو کام کیا، فَأَغْمَضَهُ، ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الروح اذا قبض اتبعه البصر، جب روح قبض کر دی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس کے پیچھے دیکھتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں، کیونکہ ایک عرصہ گزرا ہوتا ہے ایک ساتھ، روح اور جسم کا ایک آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے گہرا۔ فضج ناس من اہلہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ابو سلمہ فوت ہو چکے ہیں۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا تو لوگوں نے چیخوں پہ پکارنا شروع کر دیا، واویلا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، جیسے عموماً گھروں کے اندر معاشرے میں یہ چیز موجود ہے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، بھائی بات یاد رکھو، جو بھی آپ نے اس وقت دعا کرنی ہے تو خیر کی دعا کریں، کہیں بد دعا اپنے لیے نہ کریں۔ بد دعا کا مطلب یہ ہے، عموماً عورتیں بالخصوص کہتی ہیں، ہائے میں مر گئی، میں لٹ گئی، اب میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی، تو ایسے تھا، تو یہ کرتا تھا، اب یہ کام کون کا، یہ ساری چیزیں، یہ جو چیخ و پکار اور واویلا والی باتیں ہیں، ان باتوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس وقت تم جو بھی کہو گے، جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالو گے، وہ فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اگر اچھے کلمات اور اچھی دعا نکلی زبان سے، وہ بھی آمین کہیں گے اس کے اوپر بھی، اور اگر برے کلمات اور بد دعا نکلی تب بھی فرشتوں کی طرف سے اس کے اوپر آمین کہا جانا ہے۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لأبی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرمانا، اس کو بخش دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور یا اللہ ان کے درجات کو ان لوگوں میں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند کر دینا، وافسح لہ فی قبرہ، یا اللہ اس کی قبر کو کھلا کر دینا، ونور لہ فیہ، اور یا اللہ اسے اس کی قبر میں روشنی کر دینا، نور کر دینا، واخلفہ فی عقبہ، اور یا اللہ اس کے جانشینوں کو اچھا بنانا تاکہ اس کے بعد اچھے اچھے کام کرتے رہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا۔ اب اس حدیث میں 2-3 مسئلے جو کہ میت کے حوالے سے، سب سے پہلے تو میت کی آنکھوں کو بند کرنا ہے، کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے فی الفور اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو بھی بات کہی جائے گی، جو بھی کلمات منہ سے نکلیں گے، فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، لہٰذا کوشش یہ کی جائے گھروں میں جا کر یہ باتیں سمجھائی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ بھئی جب بھی کوئی فوتگی ہو تو فوراً اچھے کلمات کہے جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بہت اچھے کلمات ہیں، مسنون کلمات، یہ والے کلمات یاد کروائیں جگہ گھروں میں اور یہ پڑھے جائیں۔ اور ساتھ میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ میت کے لیے بندہ دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات اس میں نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب